یہ نقش کاروباری ترقی کے لیے اور کاروبار کی بندش کو ختم کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ جو کوئی کسی کے کاروبار پر جادو کرا دیتا ہے اس جادو کو توڑ دیتا ہے، اور یہ نقش بہت ہی جاندار نقش ہے، قرآنی آیات سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے اندر وہ قرآنی آیات ہے جن پر کئی ہزار موکل ہوتے ہیں اور جو جادو کو ختم کر دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے وہ نام بھی ہیں جن کی نام پر کئی لاکھ موکل عاشق ہیں، اور وہ اس کے ساتھ یعنی جب اس میں وہ لکھے جاتے ہیں تو وہ موکلین جو ہوتے ہیں اس جگہ رہتے ہیں، اور پھر جس جگہ یہ لگایا جاتا ہے اس کی وہاں سے بندش کو وہ توڑتے رہتے ہیں۔ اس میں ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے اس کے مطابق تمام اصول اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں، اور یہ ایک نقش نہیں ہے، اس نقش میں کئی نقش ہیں، مربع کے نقش ہیں، اور جو ہے مثلث کا نقش ہے، اور مربع عربی کا نقش ہے، اور یہ کام میں اس طریقے سے لایا جاتا ہے کہ جس کے بھی یعنی لیے یہ نقش تیار کرنا ہوتا ہے اس کے نام سے یہ نقش بنایا جاتا ہے۔ اس میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ عربی نقش ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دکھایا گیا ہے، اور عددی نقش بھی ہے، اور اس کے اندر سورہ جن، سورہ مزمل کا نقش بھی ہے، اور یہ مربع ما مثلث ہے۔ عاملین اس کو جانتے ہیں کہ مربع ما مثلث کیا ہوتا ہے، یعنی 4 خانوں والے نقش کے ساتھ اس میں 4 خانے والے 3 نقش اندر بھرے ہوئے ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چال، یہ وہی چال ہے، اور اس کا اس میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی جاندار نقش رہتا ہے۔ یہ بندش کو کاروبار کی ختم کر دیتا ہے دھیرے دھیرے۔ اگر کسی کی دکان ہے تو دکان پر لگائے اندر کی طرف، اور اگر کسی نے اپنے مکان پر سے ہی کام کر رکھا ہے، وہاں اس کا سامان رکھا رہتا ہے تو وہ مکان وغیرہ پر لگائے، اور اگر کسی کا ایسے ہی تجارت کا کام ہے تو اس کو اپنے گھر میں لگائیں۔ لیکن یہ نقش جو ہے جو بنواتے ہیں اس کے نام سے یہ بنا جاتا ہے، تاکہ وہ جو اسماء حسنی ہوتے ہیں اور اس کے نام کے جو اعداد ہوتے ہیں تو وہ ایک ساتھ جوڑ کر اس نقش میں بھرے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو موکل ان آیات پر ہیں تو وہ اس کے ساتھ مدد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، اور یہ دائمی نقش ہے۔ جی ہاں، کاغذ پر نقش جو بنتا ہے وہ دائمی نقش نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ کام نہیں کرتا۔ دائمی کا مطلب یہ ہے، یہ نقش لیکن ہمیشہ کام کرے گا، کیونکہ یہ ایک خاص پترے پر بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نقش کو پترے پر نہیں بنانا چاہیے، نہیں تو بعض نقش ایسے ہیں جن کی تاثیر الٹ ہو جائے گی۔ جی ہاں، پترے پر بنانے سے ان کی تاثیر پلٹ جاتی ہے۔ بہت سے نقش بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کاغذ پر کہ وہ کاغذ ہی کے لیے خاص ہوتے ہیں، اور بہت سے نقش کے لیے کاغذ کا رنگ بھی متعین ہوتا ہے۔ بعض نقش کے لیے کاغذ کا رنگ نیلا ہوتا ہے، بعض کے لیے ہرا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف کاغذوں کے رنگ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ موکلان جس کو آپ یہ تعویذ بھر رہے ہیں اور اس کے تابع جو موکل ہیں وہ مختلف رنگ پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ پترہ جو گولڈن اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، سنہرا، یہ پترے بھی الگ الگ رنگ کے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ سنہرا پترہ استعمال ہوتا ہے، اور بہت سی مرتبہ جو ہے وہ تانبے کا پترہ استعمال ہوتا ہے، کبھی چاندی کا پترہ استعمال ہوتا ہے، وہ نقش کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض عامل یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ پترہ مل جائے اور اس کو پھر اس پر نقش بنا دے جون سا مرضی، تو یاد رہے وہ نقش کامیاب نہیں رہے گا اور نہ زیادہ اثر رکھے گا۔ یہ دیکھیے یہاں ہم نے دکھائے ہیں، یہ اوپر اللہ کے کچھ نام ہیں اور جن سے یہ نقش بنایا گیا ہے۔ یہ مثلث کا نقش ہے، یہ بیچ میں مربع کے نقش ہیں۔ اسی طریقے سے نیچے مربع ما مثلث ہے، یعنی مربع مثلث کے ساتھ یہ نقش ہے۔ جو عامل ہیں وہ اصول جانتے ہیں، جو ہمارے یہاں سے کورس کر رہے ہیں، اور اوپر یہاں ان نقش کے اندر سے وہ نام لکھے گئے ہیں جو موکلان جس کے تابع ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اوپر کی عبارت جو ہے وہ عربی عبارت ہے، وہ قرآن کی کچھ آیات ہیں۔ تو یہ نقش تیار ہمارے ادارے سے کیا جاتا ہے، جس کو ضرورت ہو منگا سکتے ہیں۔